السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معیشت کے اندر پینڈیمک کی صورتحال سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی حد تک کے مثبت رجحانات آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں ریمیٹنسز نے اپنے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہیں پر دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی مثبت رجحان دکھا تو رہے ہیں، مگر وہیں پر دوسری جانب پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا جو حجم دکھا رہا ہے اپنا، اس کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر کے اندر بتدریج گراوٹ آ رہی ہے۔ یہی کچھ ثمرات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے یعنی پاک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 158 159 کے قریب بھی جا پہنچا۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر یہاں پہ ایک جانب پاکستان کی معاشی انڈیکیٹر ایک مثبت رجحان دکھا رہے ہیں، وہیں پر دوسری جانب جو پاکستان کا ٹریڈ خسارہ ہے یعنی تجارتی خسارہ ہے اس کے اندر انکریز ہونا، یا دوسری جانب ہم اس کو انڈائریکٹ وے میں اگر کہیں کہ پاکستان کے روپے کے قدر بتدریج اپنی ویلیو کو کھو رہا ہے، اس سے ایک مہنگائی کی شرح کے اندر کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تمام تر سچویشن یا صورتحال جو ہے وہ ایک ایسی عکاسی کر رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا اور ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ آنے والے کچھ 6 سے 8 ماہ کا جو پیریڈ ہے اس کو پراپر طریقے سے بیلنسڈ آؤٹ کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈیکیٹرز ہیں جو پینڈیمک صورتحال کے اندر جنہوں نے اپنے مثبت رجحانات دکھائے تھے ان کو کیپٹلائز کرنے کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک سپورٹ موجود ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت چاہے ریمیٹنسز بولیں، چاہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی بات کریں، چاہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کریں، ان تمام تر سچویشنز کے اندر پاکستان کی جو ایک ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ جو پیریڈ ہے نیکسٹ 6 منتھ کا، تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا پروایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ چیزوں کو کیپٹلائز کیا جا سکے۔ ایک جانب جو یہ معیشتیں اوپن ہونا شروع ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار اپنے پروگرامز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جب پینڈیمک کے بعد جب تجارت دوبارہ اوپن ہوگی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ پریشر آ سکتا ہے۔ یہی تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس وقت دسمبر سے آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے امپورٹس کے حجم میں جو ہے بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلیں کہ پاکستان کا جو اس وقت ڈیٹ ہے یعنی جو قرضے ہیں، قرضہ جات ہیں پاکستان کے، ان کا حجم بھی تقریباً 38 خرب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر پاکستان کا یہ لیول اچیو کر چکا ہے۔ تو تقریباً 38 خرب روپے کے اوپر جو یہ ہمارے جو قرضہ جات پہنچ گئے ہیں، یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت بڑا ڈیٹیریٹنگ سینیریو شو کر رہی ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کا مثبت رجحان آ رہا ہے، دوسری جانب یہی قرضہ جات کہہ لیں یا پھر ہمارے تجارتی خساروں کی بات کر لیں، اس کے اندر بہت تیزی سے نیگیٹو ٹرینڈ بھی آ رہا ہے۔ تو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو بہت ہی کوئی زیادہ آپٹیمسٹک سینیریوز تو نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی کہ جو ہمارے مثبت چیزیں ہیں ان کو اگر ہم پراپر طریقے سے کیپٹلائز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اسی پراپر پلاننگ کے تحت، جس طریقے سے ہم کو دکھ رہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ افغان پیس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، چاہے وہ انٹرنل سیکورٹیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو۔ گورنمنٹ آف پاکستان بالکل افغان کے جو ایک پیس پروسیس ہے اس کے اندر یہ فوجی انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے امریکی، تو اس کے اندر جو امریکی فوج کے انخلا کے اندر پاکستان جو ہے وہ بالکل اپنے ایک میڈیم رول پلے کر رہا ہے۔ وہاں پہ اب مزید اپنے امریکہ کو اڈے دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا فضائی حدود دینے کی بات ہو رہی ہے، اس سے بالکل ڈینائی کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ افغان میں جو امن چاہتی ہے، امن کی خیر خواہ ہے، اور جو اس وقت وہاں پہ امن ہو سکتا ہے اس کے اندر جو وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے یا ان کی اپنی جو ان لینڈ حکومت ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان تمام تر چیزوں کو متحد کر کے چیزوں کو لایا جائے اور اس کو پراپر طریقے سے بیلنسڈ آؤٹ کیا جائے۔ وہیں پر بات کی جائے کہ اس کے اندر پاکستان ابھی 2 ٹوک موقف رکھتا ہے کہ وہ اپنے اڈوں کو یا ہوائی بیسز کو جو ہے وہ امریکہ کو یوز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور ابھی تک اس کے اوپر پاکستان کا یہی موقف ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کس طریقے سے اس چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور افغان پیس پروسیس کے اندر دیکھا جائے تو جس طریقے سے امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے،
اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان بھی جو ہے موو آن کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، چیزوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر بات کی جائے گی، مگر اس کے اوپر جو ہے کہا ہی جا رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر پاس سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو، اور جب وہاں کی اپنی بیس حکومت ہے یا وہاں کے اپنے مقامی باشندے ہیں وہی اس حکومت کا کنٹرول سنبھالیں اور افغانستان میں امن کے کردار کو سراہیں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو پاکستان اس بات سے تو یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان اس وقت مزید کسی جنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈھکیلنا نہیں چاہتا ہے۔ گرچہ کوalition سپورٹ فنڈ کے اندر پاکستان کو کافی سپورٹ بھی ملی تھی امریکہ کی جانب سے، جب ہم نے آج سے ایک دہائی پہلے، جب 1 سے 1.5 دہائی پہلے جب ہم نے امریکہ کو فضائی اڈے دیے تھے اور اپنی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی افغانستان کے طالبان کے خلاف، تو اس میں پاکستان کو کوalition سپورٹ فنڈ کے اندر بھی کافی پیسوں کے یہاں پہ انفلو ہوا تھا۔ مگر وہیں پر اب پاکستان دو ٹوک موقف رکھتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ جنگ اور یہ تمام تر چیزوں سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی، اور پاکستان جو ہے وہ اس پروسیس کو امن کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس خطے کے اندر گزشتہ 100-150-200 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، پھر چائنا کو لے لیں، پھر شاید افغانستان کو لے لیں، ان تمام تر چیزوں کے اندر جو کہ ایک بڑی معیشتیں ہیں، یعنی ہم چائنا کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، پاکستان کی بذات خود بات کریں، پھر افغانستان کی بات کریں، یہاں پہ اسٹیبلٹی پراپر طریقے سے دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ کبھی انڈیا پاکستان کا رفٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی انڈیا اور چائنا کا رفٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر کبھی افغانستان کو اس میں ملوث کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بڑا خطہ ہے جو کہ ایک وقت کے اندر کافی حد تک کے پراسپر کر رہا تھا اور اس کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 100 سال ہی لے لیں کہ 100 سال سے جو ہے گزشتہ اس کے اندر جو ہے مسلسل جنگی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ تو پاکستان اب اس میں موقف لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس جگہ پہ امن قائم کریں گے۔ وہیں پہ انڈیا کا اپنے ایک ریٹیلیشن، ایک تو کشمیر ایشو کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی ایک ان کے کچھ رفٹس ہیں، جبکہ انڈیا کے اندر جو بی جے پی کے علاوہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ ان چیزوں کے ایک دم اگینسٹ ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، چاہے افغانستان پیس پروسیس ہو، اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر کے لے کے جایا جائے خطے میں امن کے لیے۔ تو بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، مودی کی جو گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے ان تمام تر صورتحال کے اندر۔ اور ویسے پاکستان نے تو اپنے دو ٹوک موقف دے ہی دیا ہے، پھر چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے کچھ رفٹ چل رہے ہیں۔ ابھی یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور جہاں پہ یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس کشیدہ صورتحال کو کم کرنا ہوگا۔ ایک جانب یہ تمام تر سچویشنز ہے، وہیں پر لاہور کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا گزشتہ ہفتے، اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ ان تمام تر شواہد کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو UN کے اندر اٹھایا جائے اور ہائیسٹ اتھارٹیز کے پاس لے کے جایا جائے ان معاملات کو۔ تو بہرحال یہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ پاکستان بھی اپنا اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ریٹیلیشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کا جواب دینے کا رائٹ رکھتی ہے، اور بلکہ عملاً بھی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ جو ایک سچویشن ہے جس کے تحت چاہے انڈیا ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، پھر افغانستان ہو، یہ تمام تر ممالک اگر دیکھا جائے، ایک سروے رپورٹ کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک کی جانب سے خود یہ کہا جاتا ہے کہ پاک اور بھارت کے درمیان پاک بھارت جو تجارت ہوتی ہے اس سے تقریباً 37 ارب ڈالر کی دونوں ممالک کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کہیں نہ کہیں انڈیا بہت زیادہ ہی ایگریشن کے اندر گیا ہوا ہے، پاکستان اس کو جواب دیتا ہے، اور یقیناً ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے اندر اسلامی ریاست کبھی بھی کوشش یہ کرتی ہے حتی الامکان کہ کہیں اٹیک کرنا نہ پڑے، بلکہ ڈیفینسو اسٹریٹجی کے ساتھ موو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تمام تر چیزیں ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ریزولوشن ہوگی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر، اور پھر ساتھ ساتھ جو افغانستان جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کے اندر آئیں گی۔ تو اگر یہ دو پروسیس اگر سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ دونوں گورنمنٹ، چاہے انڈیا کی جو ایک ریٹیلیشن ہے اور پاکستان گورنمنٹ تو بھرپور کوشش کر ہی رہی ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کیا جائے، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کرتارپور کوریڈور کے سلسلے کے اندر جو ہے سکھ برادری کو انوائٹ بھی
بھی کیا تھا اور خود لینے گئے تھے بارڈر کی طرف، ان کو ریسیو کرنے گئے تھے. تو ایک اچھا پیغام تھا عمران خان صاحب کی جانب سے. اگر انڈیا بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کو لا کے بات کرے اور پراپر طریقے سے اس ریٹیلیشن کو کم کرے اور جو پراپر طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایشوز کو ریزالو کیا جائے، تو اس خطے کے اندر امن کے لیے بہت ہی بڑی ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے. وہیں پہ چائنا نے بھی پاکستان کو ایشورنس دلائی ہے کہ چائنا کے ہوتے ہوئے پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا بھرپور پاکستان کو سپورٹ دے رہا ہے. تو بہرحال یہ تو تھیں کچھ ڈومیسٹک نیوزز جس کے اوپر ہم نے بات کیا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز سے ایک مثبت رجحان دکھا رہے ہیں. وہیں پر دوسری جانب پاکستان کا ڈیٹ کا جو برڈن ہے، یعنی قرضہ جات کا جو حجم ہے، وہ تقریباً 38 کھرب روپے تک کے پہنچ گیا ہے، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا تجارتی خسارہ جس کے اوپر ہم کل پروگرامز کے اوپر بات کریں گے، آنے والے پروگرامز پہ بات کریں گے، جو تجارتی خسارہ بھی جو ہے پاکستان کا بہت پچھلے سال کے مقابلے میں اس کے اندر بھی کافی جو ہے وہ ڈیفیسٹ آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ کچھ پریشر ضرور ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ان چیزوں کو، ان تمام چیلنجز کو نمٹتے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کووڈ کی ایک نئی لہر بھی آ سکتی ہے، اسی لیے NCOC جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو صحیح طریقے سے پراپر طور پہ جو ہے وہ SOPs کو مینٹین کیا جائے، ورنہ جو ہے وہ ایک سیریس لیول کے اوپر لاک ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے پاکستان میں. تو بہرحال یہ جو اس وقت کووڈ ہے وہ پوری طور سے نکلا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جس کے اوپر ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے سرایت کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بڑا ایک پریشر سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ کسی طریقے سے اس بحران سے نکلے. کراچی شہر کے اندر بھی دیکھیں تو کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پورے براڈر لیول کے اوپر آئے اور جو بھی ان تمام تر چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک اچھے ثمرات کراچی کے لیے بھی خاص طور سے ڈیولپ کیے جائے، اور باقی دوسرے شہر جو ہیں پاکستان کے اس کے اندر بھی پراپر طریقے سے جو ہے صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ پراپر طریقے سے کام کریں. تو یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، امید کرتے ہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے اسی طریقے سے لے کے جایا جائے، بلکہ اسے تھوڑا تیز پیس سے لے کے جایا جائے، اور فوکس یہ کیا جائے کہ یہاں پہ جو کاروباری جو طبقات ہیں یا بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں. وہ تو ہم نے دیکھا کہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ تو کیا گیا ہے، مگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک تمام تر صورتحال ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اس وقت ڈالر کی جو ایک اونچی اڑان جا رہی ہے اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو شاید تھوڑا سا ٹائم اور مزید درکار ہو کہ وہ اپنی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جس طریقے سے کچھ بہتری کی طرف بھی ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے بہتری کی طرف جائیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو کام کر رہی ہے اس کو مزید تیزی کے ساتھ، مزید پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے لے کے بڑھے، تاکہ یہ معیشت پاکستان کی بہتری میں اپنا ایک مزید کردار ادا کر سکیں. تو یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.